دور کہیں سرزمین عرب میں ایک مقام نجران، جہاں کبھی زندگی چلتی تھی، بازار سجتے تھے، گلیوں میں چراغ جلا کرتے تھے، لیکن آج وہاں مٹی میں راکھ ملی ہوئی ہے۔ ہوا میں جلتے گوشت کی سیاہی اب بھی محسوس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان کو جلایا گیا تھا۔ بہت برس پہلے نجران نامی علاقے میں ایک ایسا بادشاہ رہتا تھا جو دولت میں سب سے آگے، فوج میں بھی سب سے طاقتور، مگر عقل اور دل سے سب سے چھوٹا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پورا شہر اس کی مرضی اور مذہب کے مطابق جیے، سوچے، بولے اور سجدہ کرے۔ محل اس کے غرور سے لرزتا تھا۔ دربار میں روز نئے حکم جاری ہوتے اور اس کی آنکھوں میں ایک ہی خواہش تھی: میرا نام، میرا مذہب، میرا حکم ہمیشہ زندہ رہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا بعض اوقات اللہ پاک کسی چھوٹے، کمزور، عام انسان کو منتخب کرتا ہے اور ایک پوری سلطنت اس کے سامنے گر جاتی ہے۔ بادشاہ کے پاس ایک بوڑھا جادوگر تھا جو سالوں سے بادشاہ کے حکم اور فریب کو لوگوں کی آنکھوں میں دھول بنا کر اڑاتا رہا۔ جب وہ بیمار رہنے لگا تو بادشاہ سے بولا: بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے ایک ذہین نوجوان دے دیں تاکہ میں اپنی طاقتیں اسے سکھا جاؤں، تاکہ بادشاہت ہمیشہ جادو کی آنکھوں سے روشن رہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا۔ سپاہی پورے شہر میں ڈھونڈتے رہے اور آخرکار ایک خوبصورت، ذہین، نرم دل اور باوقار نوجوان کو منتخب کیا گیا۔ وہ نوجوان تقدیر کے اس راستے پر چل پڑا جس میں اس کے لیے جنت لکھی جا چکی تھی۔ محل جاتے ہوئے ایک دن نوجوان کو ایک غار دکھائی دیا۔ غار کی دیواروں پر وقت کے نشان تھے، مگر اندر ایک نور، ایک سکون، ایک عجیب روحانی احساس تھا۔ وہاں ایک بزرگ موجود تھے، چہرے پر نور، تخلیق جیسے آنکھوں میں بسی ہو۔ بزرگ نے کہا: بیٹے، تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، طاقت یا سچائی؟ نوجوان خاموش رہا۔ بزرگ دوبارہ بولے: طاقت انسان کو بادشاہ بناتی ہے، مگر سچائی انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح دل میں اتر گئے۔ اب روزانہ نوجوان غار بھی جاتا اور جادوگر کے پاس بھی۔ ایک راستہ روشنی کا اور ایک راستہ اندھیرے کا۔ زندگی فیصلہ چاہتی تھی۔ ایک دن شہر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا درندہ راستہ روک لیتا ہے۔ لوگ خوف میں چیختے بھاگتے ہیں۔ نوجوان آگے بڑھتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی پہچان جاگ چکی ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے کہتا ہے: اے اللہ، اگر بزرگ کا راستہ سچا ہے تو مجھے مدد دے۔ وہ ایک عام پتھر اٹھاتا ہے، پھینکتا ہے، اسی وقت درندہ وہاں پر مر جاتا ہے۔ لوگ حیران، نوجوان کی آنکھوں میں یقین، کیونکہ حق ثابت ہو چکا تھا۔ اب لوگوں کا ہجوم اس نوجوان کے پاس آنے لگا۔ اندھے، بیمار، اپاہج، لاچار، اور نوجوان اس سے صرف اتنا کہتا: میں کچھ نہیں، شفا میرے رب کی ہے۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی اور ظلم کا پہرا دروازہ کھل گیا۔ بادشاہ چیخ کر بولا: یہ میرا حکم نہیں مانتا، میری طاقت نہیں مانتا، میرے خدا کو نہیں مانتا۔ نوجوان پورے وقار سے بولا: میں ایک ہی رب کو مانتا ہوں جو سب کا مالک ہے۔
بادشاہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی تک لے گئے۔ وہ نوجوان دعا کرتا ہے، زمین ہلتی ہے، سپاہی مر جاتے ہیں۔ وہ واپس محل پہنچ کر ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اسے سمندر لے جایا جاتا ہے۔ کشتی الٹ جاتی ہے، سپاہی ڈوبتے ہیں، وہ پھر بچ جاتا ہے۔ اب بادشاہ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا۔ نوجوان آگے بڑھ کر کہتا ہے، مجھے مارنا ہے تو صرف ایک شرط پوری کرو۔ لوگوں کے سامنے ایک تیر چلاؤ اور کہو بسم اللہ ہی، تب میں مروں گا، کیونکہ یہ میرا قتل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی دلیل ہوگی۔ ہزاروں لوگ جمع ہیں، فضا خاموش ہے۔ بادشاہ تیر اٹھاتا ہے، غرور نہیں خوف ہے۔ وہ بلند آواز سے کہتا ہے، بسم اللہ، یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تیر چلتا ہے، لڑکا مسکرا کر شہادت کی نیند سو جاتا ہے، اور اگلے ہی لمحے پورا شہر نعرہ لگاتا ہے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ نعرہ بادشاہ کے کانوں میں شکست کی گھنٹی بن کر بجتا ہے۔ وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور چیختا ہے، آگ کے گڑھے کھودو اور جو ایمان نہ چھوڑے اسے جلا دو۔ بڑے بڑے گڑھے، ان میں دہکتی ہوئی آگ۔ مومنین ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک ایک کر کے آگ میں کودتے جاتے ہیں۔ ایک عورت اپنے ننھے بچے کو سینے سے لگائے رک جاتی ہے، ڈگمگاتی ہے۔ تب شیرخوار بچہ بول پڑتا ہے، اے ماں، سچ کو چھوڑو نہیں، آگ کے بعد تو جنت ہے۔ وقت گزرا، بادشاہ مرا، محل گرا، تخت ٹوٹا اور سارا شہر راکھ بن گیا، مگر ان ایمان والوں کا ذکر قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ناظرین، دنیا کی آگ اگر ایمان کی حفاظت میں جلائی جائے تو وہ آگ جنت کا راستہ بن جاتی ہے۔ دنیا طاقت سے چلتی ہے، مگر تاریخ ایمان والوں کے نام کی لکھی جاتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔